اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students of class 8th, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As you know that we are reading chapter number 8, Confronting Marginalization, and in this Confronting Marginalization, it is from book Social and Political Life. We are reading The Scourge of Manuel Skeng. So long as this is concerned, we have already read that the manual scavenger, that is a person who does the job of carrying this animal or human waste. This job is done mostly by Dalit women and young girls, and they are getting rupees 200 when they are working in any government institution, that means urban municipalities. When they are working in any private capacity, they are earning less than that per day. So in order to continue it, the practice of untouchability, has been abolished by the Indian Constitution, but the manual scavengers in different parts of the country, that means the Bangis in Gujarat, Pakis in Andhra Pradesh, and the scholars in Tamil Nadu, they continue to be considered untouchable because they often live in separate settlements on the outskirts of the village and are denied access to the temples, public water facilities, etc. by the people who are in majority there. But in 1993, Government of India passed the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines Prohibition Act. This law prohibits the employment of manual scavengers as well as the construction of dry latrines. In 2003, the Safai Karmchari Andolan and 13 other organizations and individuals, including 7 scavengers, filed a PIL in the Supreme Court. The petitioners complained that manual scavenger still exists and it continues in government and undertakings like the railways. The petitioners sought enforcement of their fundamental rights. The court observed the number of manual scavengers in India has increased since 1993 law. Dear students, as you already know, پیارے بچوں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو بک پڑھ رہے ہیں وہ ہے سوشل سائنس میں، وہ ہے سوشل اینڈ پولیٹیکل لائف، اور اس میں ہمارا چیپٹر 8 ہے کنفرنٹنگ مارجنلائزیشن. اور اس چیپٹر میں ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے مینول اسکیننگ. وہی ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. ہندوستان میں جہاں تک ہندوستان ہمارے ملک انڈیا کا تعلق ہے، ہندوستان کا تعلق ہے، اس میں بہت سے لوگ رہ رہے ہیں جن کی ایک پرسنٹیج ہیں جن کو دلتس کے نام سے پکارتے ہیں. دلت جو ہے یہ لوگ موسٹلی ان لیٹرینوں کو صاف کرتے ہیں جو ڈرائی لیٹرینز بنائی جاتی ہے، لیکن یہ یعنی اس میں ہیومن ویسٹ ہوتا ہے اور اینیمل ویسٹ تو باہر ہوتا ہی ہے، اس کو وہ اٹھاتے ہیں اور پھر کہیں پہ یا تو چھوڑتے ہیں یا کہیں پہ ڈمپ کرتے ہیں.
یہ جو کام ہے یہ ان ہیومن ہے، اور اس سے کیا کیا ہوتا ہے، یعنی اس کو سب ہیومن بھی کہتے ہیں، اس سے کیا کیا ہوتا ہے، اس سے انہیں بہت سی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلے ان کی جو صحت ہے وہ خراب ہوتی ہے، انفیکشن ان کو ہوتا ہے آنکھوں میں، سکن میں، ریسپریٹری سسٹم میں، اور گیسٹرو انٹسٹائل انفیکشنز انہیں ہوتی ہیں۔ جس چیز سے باقی لوگ بھاگتے ہیں یہ اسی چیز کے ساتھ یا اسی چیز کا کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جو انٹچیبلٹی ہے ہندوستان میں، اس کو ہندوستانی قانون نے ابالش کیا ہے، لیکن وہ پھر بھی ہے ہندوستان میں۔ کہاں کہاں پہ ہے؟ ان ڈفرینٹ پارٹس آف ایک ہے بانگیز، ایک گروپ ہے گجرات میں، پاکیز ہے آندھرا پردیش میں، سکلرز ہے تامل ناڈو میں۔ ان سبوں کو انٹچیبل مانا جاتا ہے آج بھی۔ ان کو وہ کہاں پہ اب رہ رہے ہیں؟ وہ سپریٹ سیٹلمنٹس ہیں، ان کے آؤٹ سکرٹس، یعنی گاؤں سے باہر کہیں پہ وہ رہ رہے ہیں، اور دے آر ڈینائڈ۔ ان کو کیا کیا ہے، وہ تو ٹیمپلز میں ان کو جانے ہی نہیں دیتا ہے، اور پبلک فیسلٹیز، واٹر ایٹسٹرا ان کو بھی، یعنی اس چیز کی فیسلٹی بھی ان کو نہیں مل رہی جو کہ دوسرے لوگوں کو مل رہی، لیکن ان کو نہیں مل رہی۔ اسی چیز کو لے کے 1993 میں ایک ایکٹ پاس ہوا جس کو کہتے ہیں امپلائمنٹ آف مینول اسکینجر اینڈ کنسٹرکشن آف ڈرائی لیٹرین پروہیبیشن ایکٹ۔ یہ ایک بنایا گیا ہے کیونکہ جو لوگ وہاں پر کام کرتے اس کو پروہیبٹ کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے جو یہ ڈرائی لیٹرینز جو ہم باہر بنا رہے ہیں لیٹرینز، تو اس کو بھی، یعنی اس کی صفائی کو پروہیبٹ کیا گیا ہے اس لا میں۔ یہ لا جو ہے یہ پروہیبٹ کرتا ہے امپلائمنٹ آف مینول اسکینجر اور ایز ویل ایز کنسٹرکشن آف ڈرائی لیٹرینز۔ لیکن ان 2007 میں صفائی کرمچاری اندولن اور دوسرے 13 آرگنائزیشنوں میں، اس میں 7 انکلوڈنگ 7 اسکینجرز بھی تھے، جنہوں نے سپریم کورٹ میں ایک PIL فائل کی۔ پیٹیشنر جو ہے وہ کمپلینٹ یہ کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں پبلک لیٹرینز اور دوسرے یہ ابھی بھی ایگزسٹ ہو رہے ہیں کنٹری میں، یعنی دے آر ایگزسٹنگ ان آور کنٹری۔ تو پیٹیشنرز جو ہیں انہوں نے یہ ساٹ انفورسمنٹ آف دیئر فنڈامنٹل رائٹس۔ کورٹ نے کیا کیا؟ observed the number of manual scavengers in India has increased since 1993۔ انہوں نے پھر ڈیٹا نکالا ہوگا، تو ڈیٹا کے مطابق انہیں یہ پتہ چلا کہ اس کی 1993 کے بعد جو مینول اسکینجرز ہیں ان کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے۔ اس لیے اس نے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو، یعنی اسٹیٹس کو، یونین گورنمنٹ کو اور اسٹیٹ گورنمنٹس کو، UTs کو یہ کہا کہ وہ فیکٹس، یعنی اس کے ریلیٹڈ کیا فیکٹس ہیں، 6 منتھس کے اندر اندر دے دیں۔ اگر کوئی مینول اسکینجر، یعنی ایسا بندہ جو کہ یعنی جو ان لیٹرینز میں کام کرتا ہے ابھی بھی، اگر وہ ایگزسٹ ہو رہا ہے تو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو ایکٹیولی، یعنی اس کو ایک ٹائم باؤنڈ مینر میں دوسرا، یعنی وہ لیٹرین جو کہ آج آپ گھروں میں دیکھ رہے ہیں جو کہ اندر ہی ہوتے ہیں، جس کا سب کچھ سسٹم پٹ وغیرہ ہوتا ہے اور جس میں کوئی مینول ورک ہوتا ہی نہیں ہے۔ آج مشینز میں ہیں، دوسری چیز میں ہیں، پھر بھی ان لوگوں کو ایسے کام دیے جاتے ہیں، حالانکہ اس کے علاوہ بھی بہت سے کام ہیں جو یہ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں ایسے کام دیے جاتے ہیں جو سب ہیومن کہلائے جاتے ہیں۔ تو یہ حال ہے ان دلتس کا یہاں پہ، تو جو آپ پڑھ رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کا لیسن جو ہے، یہ لیسن تو کمپلیٹ
کنٹینیو رہے گا. یہ کلاس تو ہم اس وقت کمپلیٹ کر رہے ہیں. باقی وسلام.